اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ان ہزاروں کروڑوں اردو والوں کے خوابوں کی تعبیر ہے جنہوں نے اردو ذریعہ تعلیم سے پڑھنے کو اپنا مقصد بنایا، اور جنہوں نے یہ چاہا کہ اردو ذریعہ تعلیم سے پڑھ کر اپنا کیریئر بنائیں اور اس مادری زبان کو روزگار سے جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کہ اردو بائی اینڈ لارج پریکٹیکلی مسلمانوں کی زبان بنتی چلی جا رہی ہے، دوسرے بولتے ہیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن بائی اینڈ لارج جو اردو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ مسلم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو یہ ڈر تھا، اور ان کی ایک سیاسی مانگ بھی تھی اور جذباتی مانگ بھی تھی کہ اردو ذریعہ تعلیم کی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ بہرحال اس ضرورت کو حکومت نے محسوس کیا کہ یہاں ایسے طلباء کو تعلیم کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے جو اگر یہ یونیورسٹی نہ ہوتی تو شاید وہ پھر تعلیم سے جڑ نہیں سکتے تھے۔ ایسے لوگوں کو یہاں تعلیم کا موقع دیا جا رہا ہے جو اردو کے سوا، یعنی اپنی مادری زبان کے سوا اور کسی دوسرے ذریعے تعلیم میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اور ڈسٹینس ایجوکیشن کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ نیشنل یونیورسٹی ہے، تو نیشنل یونیورسٹی ہونے کی حیثیت سے اس کا دائرہ کار پورا ہندوستان ہے، اور پورے ہندوستان میں اگر پھیلنا ہے اور پورے ہندوستان کے لوگوں کو اگر اس سے فائدہ پہنچانا ہے تو اس کے لیے ڈسٹینس ایجوکیشن سسٹم ہی سب سے اچھا سسٹم تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہ کورس لانچ کیا ڈسٹینس سے، اور پورے ہندوستان کے لوگ اس سے جڑ گئے۔ ڈسٹینس ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے اس میں ان لوگوں کو بھی موقع دیا گیا جو گھر بیٹھ چکے تھے۔ آج ہمارے انرولمنٹ میں جو لاکھوں کی تعداد میں ہے تو اس میں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے، ڈراپ آؤٹس کی بہت بڑی تعداد ہے، یا ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی ملازمتوں کو انہینس کرنے کے لیے، مثال کے طور پر ایک آدمی چپراسی بنتا ہے، 10th کلاس پاس کرنے کے بعد وہ چپراسی اپائنٹ ہو گیا، لیکن اس کو پروموشن کے لیے گریجویشن چاہیے، وہ گریجویشن نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ کلرک نہیں بن سکتا۔ تو اردو یونیورسٹی میں وہ سہولت دی جاتی ہے کہ اپنے اردو زبان میں آپ جاب کرتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیجئے، اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ لوگوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اپنے پورٹ فولیو کو بڑھایا ہے۔ لینگویجز کے ڈپارٹمنٹس ہمارے پاس ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اردو لینگویج کا ہے، انگلش ہے، ہندی ہے، پرشین ہے، عربک ہے، اور سوشل سائنس میں ابھی جب میں نے جوائن کیا تھا تو صرف ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھا، بلکہ 2 کہنے چاہیے، ایک ویمن اسٹڈیز کا اور ایک پبلک ایڈمنسٹریشن کا۔ اب میں نے آنے کے بعد یہاں پر کوشش کی کہ سوشل سائنس ڈیولپ ہو، تو سوشل ورک اچھی طرح سے کام کرنے لگا ہے، ان کے بچوں کو نوکریاں بھی مل جاتی ہیں۔ وی ہیو اسٹارٹیڈ پولیٹیکل سائنس، وی ول بی اسٹارٹنگ سوشولوجی اینڈ ہسٹری فرام دا نیکسٹ ایئر، اینڈ سملرلی ان سائنس میں سائنس اسکول میں، جس کو ہم فیکلٹی بھی بولتے ہیں، ایک ہی ڈپلوما کورس تھا کمپیوٹر میں، یہاں بھی ہم نے MCA شروع کیا، ماسٹر آف کمپیوٹر اپلیکیشن، اور اس میں اچھا ریسپانس ہمیں ملا،
اور اس سال ہمارا فائنل ایئر میں وہ بیچ پہنچ چکا ہے فائنل ایئر میں. اس کے علاوہ ہم نے ایم ایس سی میتھمیٹکس شروع کیا. ایم ایس سی میتھمیٹکس کے ساتھ اب ہم نے جو پروپوزل دیا ہے وہ ہمارے سائنس اور سوشل سائنس کے دوسرے انڈر گریجویٹ کورسز کا بھی. تو سائنس اسکول آف سائنسز کو ہمیں پورا ڈیولپ کرنے کا ارادہ ہے تاکہ ہم دوسرے سبجیکٹس کو بھی توجہ دے سکیں, جیسے زولوجی ہے, باٹنی ہے, کیمسٹری ہے, میتھمیٹکس ہے. میتھمیٹکس تو شروع کر دیا ہے. اسی طرح سے سوشل سائنس میں ہم نے اسلامک اسٹڈیز شروع کیا, کیونکہ اسلامک اسٹڈیز یہاں نہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور اسلامک اسٹڈیز میں ہمارے پاس کافی اچھا رسپانس مل رہا ہے ہم کو. تو وہ ایک طرح سے اسلامک اسٹڈیز کا بھی کورسز شروع کیے. اردو کو ترجیح دینے کے لیے, اردو کو ترقی دینے کے لیے ہمارے پاس 2 بہت بڑے سینٹر ہیں. سینٹر فار اردو لینگویج لٹریچر اینڈ کلچر. Our purpose is to preserve and promote Urdu language. After I joined, I supported this idea of having an extension center. تو سٹی سینٹر ایک قائم کیا گیا تاکہ جو لوگ اردو نہیں جانتے ہیں اور اردو میں شوق رکھتے ہیں وہ آ کے ہمارے شام کو غزلوں کا اپریسیشن کریں. تحسین غزل نام دیا گیا اس کو. اس طرح سے اردو کو ایک بڑھاوا ملتا ہے. اس یونیورسٹی کا جو جورسڈکشن ہے وہ آل انڈیا جورسڈکشن ہے. دس از اے ویری اسپیشل کریکٹر. جہاں جہاں اردو بولنے والے اور اردو کے شوقین لوگ ہیں جو اردو کے ذریعے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہمارا پروویژن یہ ہے کہ وہاں ہم انسٹیٹیوشنز کھولیں. ابھی تک ہم نے کئی جگہ پر انسٹیٹیوشنز کھولے ہیں, جیسے شری نگر ہے, دربھنگا ہے, بھوپال ہے, اور یہ بھوپال کے علاوہ ہمارا بنگلور ہے. نئے سینٹرز بھی کھلنے والے ہیں جس میں نو کا اسکول ہم آگے بڑھانے والے ہیں. اس کے علاوہ بیدر ہے اور دوسری جگہیں بھی ہیں جہاں پر ہم اس چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آسنسول ہے, کٹک ہے. تو اس طرح کے بہت سے ہمارے پاس جو ایک جگہیں ہم کو مل رہی ہیں, ان کو ہم استعمال کریں گے اردو کو آگے بڑھانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, جب تک ہمارا فیڈنگ سروسز جو ہے وہ نہیں ہوئیں گے, اردو میں اسکول نہیں ہوئیں گے, انڈر گریجویٹ کورسز نہیں ہوں گے, تو پوسٹ گریجویٹ کورسز کے لیے شاید اتنی آسانی سے لوگ نہیں ملیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اسکول بھی کھولیں مختلف جگہوں پر, اور کھول رہے ہیں. انڈر گریجویٹ کورسز کھولیں مختلف جگہوں پر, کھلیں گے انشاءاللہ, اور پوسٹ گریجویٹ کورسز تو ہے ہی ہیں. تو اس طرح سے یہ یونیورسٹی انشاءاللہ پورے ملک میں اور ملک کے باہر بھی اردو کو فروغ دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہوگی. ہماری جو پولیٹیکنک کالج ہے یہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سچار کمیٹی کے تحت جو ہے 2008 میں 3 جگہ پولیٹیکنک سٹارٹ کیے تھے. یہ حیدرآباد میں ہمارے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہیڈ کوارٹرز میں ہے, اور ایک بنگلور میں ہے, اور ایک دربھنگا بہار میں ہے. بنگلور اور دربھنگا میں 3 کورسز پولیٹیکنک کے شروع کریں 2008 میں, جس میں سول انجینئرنگ, کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ, انفارمیشن ٹیکنالوجی. حیدرآباد میں اس 3 کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی سٹارٹ کیے ہیں. یعنی 4 کورسز حیدرآباد میں ہیں, کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ, الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ, سول انجینئرنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی. اسپیشلائزیشن میں جیسے ابھی میں آپ کو بتلایا کہ ڈپلوما ان سول انجینئرنگ, ڈپلوما ان الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ, ڈپلوما ان انفارمیشن ٹیکنالوجی, ڈپلوما ان کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ, 4 ہے. اور ہمارا جو ہے 3 بیچز پاس آؤٹ ہوئے ہیں. اور یہ پولیٹیکنک اسٹوڈنٹس چونکہ ہر اسٹیٹ میں لیٹرل انٹری کا ایگزام ہوتا ہے, جس کے تحت پولیٹیکنک کے اسٹوڈنٹس ڈائریکٹلی جو ہے انجینئرنگ کے 2nd ایئر میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں آندھرا پردیش کے موسٹ ریپیوٹیڈ جو کالجز ہیں اس میں ان کا داخلہ ہوا ہے. وہ لوگ انجینئرنگ کر رہے ہیں, فی الوقت 3rd ایئر میں ہیں. اور کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہر سال ہمارے اس یونیورسٹی سے کیمپس انٹرویو ہوتی ہے. کازارونی کمپنی UAE کی ہے, وہ ہر سال آتی, اس سال بھی آئی ہے, اور 5 پولیٹیکنک کے اسٹوڈنٹس اور 1 ITI کے اسٹوڈنٹ کو لے کے گئی ہے. مڈل کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ انجینئرنگ یا 10th کے بعد بآسانی کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں, انجینئرنگ جاتے ہیں. مگر ایسا جو یوتھ کا جو طبقہ ہے جو ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں, جو کسی فائنینشیل یعنی پرابلم کی وجہ سے اپنی اسٹڈیز کنٹینیو نہیں کرتے ہیں,
تو ان کو جو ہے یہاں پر انکریج کیا جاتا ہے. جب انکریج کیا جاتا ہے تو پہلے تو وہ یہ اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ ہم خالی ڈپلوما کریں گے. اور اس بیچ میں ایک اور بات بتلاؤں کہ پورے ہندوستان کی جتنی یونیورسٹیز ہے سب میں کم فیس پالیٹیکنک کی اس یونیورسٹی میں ہے. تو یہ بچے آتے ہیں, داخلہ لیتے ہیں اور یہاں کے انوائرمنٹ سے, یہاں کے جو ہے مورل جو ہے ویلیوز سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ وہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں نہیں رکیں گے اور انجینئرنگ کریں گے. دیر آئے درست آئے, مگر اس یونیورسٹی کا جو عمل کی وجہ سے جو اس کے نتائج جو نکل رہے ہیں, ہمارے جو پروڈکٹس نکل رہے ہیں, وہ انڈین ریلویز میں, انڈین کے جتنے جابس ہیں انڈین ریلویز کے علاوہ آپ جو ہے ملٹری میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے پالیٹیکنک دربھنگہ بنگلور کے جو ہے ان کو جو ہے ایڈمیشنس ملے ہیں, اور یہاں پر بھی اور دیگر ممالک میں بھی ملے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر اسٹیٹ میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا پالیٹیکنک کھل جائے, اور جتنے جو ڈراپ آؤٹس ہیں جو کسی وجہ سے جو ہے آگے نہیں آ سک رہے, نہیں پڑھ سک رہے, ہم ان تک جائیں, ان کو ہم سمجھائیں تھرو میڈیا, تھرو جو ہے پبلسٹی, جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں اور ان کو مین اسٹریم میں لے کے آئیں انشاءاللہ. بیسکلی ہمارا 2 سال کا ماسٹرز کورس ہے میں ماس کمیونیکیشن جرنلزم, جس میں 4 سیمسٹر ہیں, 4 سیمسٹر پہ بیسڈ ہے یہ. پہلے سیمسٹر میں ہم پرنٹ میڈیا کو فوکس کرتے ہیں, سیکنڈ سیمسٹر ہمارا ہے وہ آڈیو بیسڈ پروگرام ہے, تھرڈ سیمسٹر میں بیسکلی ہم پبلک ریلیشن کو فوکس کرتے ہیں اور ایڈورٹائزنگ کو فوکس کرتے ہیں, فورتھ سیمسٹر ہمارا ویڈیو پروڈکشن بیسڈ ہے. تو اس طرح کر کے میڈیا کے لگ بھگ جو تمام اسپیکٹس ہیں, اقسام ہیں, ہم سب کو کور کرتے ہیں. ہماری یونیورسٹی میں 2004 میں یہ کورس شروع ہوا اور الحمدللہ بہت اچھا ہے. ہمارے بچے کسی سے کم نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے 2 اسٹوڈنٹس نے انڈین انفارمیشن سروسز کوالیفائی کیا. ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے نیٹ کوالیفائی کیا ہے, JRF کوالیفائی کیا ہے. دیگر بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے فردر اسٹڈی کے لیے PhD MPhils میں دوسرے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے رکھا ہے. اور حیدرآباد کے آلموسٹ اردو میڈیم میں تو خصوصی طور پہ, اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے انگلش اور تیلگو میڈیا ہیں وہاں بھی ہمارے بچے کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کشمیر اور دلی ایک دو بڑے سینٹرز ہیں جہاں ہمارے بچوں کا پلیسمنٹ ہوا ہے, جہاں وہ کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ رزلٹ بہت اچھا ہے, پلیسمنٹ ریکارڈ بہت اچھا ہے. جو بھی ہمارے بچے جاب کرنا چاہتے ہیں میڈیا میں آلموسٹ سبھی ابزارو ہو جاتے ہیں. 2-3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی حیدرآباد میں ہی 2-3 بچے ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے مل کے اپنا ایک گروپ بنا رکھا ہے, ایک کمپنی بنا رکھی ہے جو بیسکلی ایڈورٹائزنگ کے لیے فریلانس کام لیتے ہیں, اور ان کا بھی اچھا کام چل رہا ہے. وہ کسی کمپنی یا ادارے سے وابستہ نہ ہوں کہ فریلانس کے طور پہ وہ اس طرح کے کام لیتے ہیں. میرا اپنا ماننا ہے کہ صحافت کوئی کسی الگ سے نہیں آیا ہوا ہے, اسی معاشرے کا ایک حصہ ہے, اسی سماج کا ایک حصہ ہے. معاشرے میں ویلیو سسٹم گرا ہے, معاشرے کے جو اقتدار ہے, جو ویلیو سسٹم ہے, اگر وہ گرا ہے ظاہر سی بات ہے صحافت میں بھی گرے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے, یہ ایک بڑا چیلنج ہے ہم لوگوں کے لیے, اور ہم اسٹوڈنٹس کو فوکس کرتے ہیں کہ آج ان ویلیو سسٹم کی بات بھی کریں. بیسکلی یہی فرق ہے ٹرینڈ اور ان ٹرینڈ جرنلسٹ کا, کہ یہاں پہ کلاسز میں ہم ان کو ویلیو سسٹم نہ صرف پڑھاتے ہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے کی بات بھی بتاتے ہیں کہ کیسے ایک حکمت عملی کے ساتھ اب جو آپ کا ایک جو حسن سلوک ہے اس پہ رہتے ہوئے اپنے فرائض کو انجام دیں, بجائے اس کے کہ صحافت کو بالکل ایک ٹول کے طور پر صرف پیسہ کمانے کے لیے یا پبلسٹی کا ایک اسٹنٹ بنا کے چھوڑ دیا جائے. ویسے تو یہ اس بلڈنگ میں مین ڈپارٹمنٹ جو چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی چل رہا ہے. اس میں 3 پروگرام چل رہے ہیں. ایک BTech کمپیوٹر سائنس چل رہا ہے, MCA چل رہا ہے, اور PhD کمپیوٹر سائنس چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ بھی MSW ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وومن ایجوکیشن ایک ڈپارٹمنٹ ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن ایک ڈپارٹمنٹ اس سے الگ چل رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی IT سیل بھی یہاں فنکشن ہوتا ہے جو پوری یونیورسٹی کو کور کرتا ہے. پوری یونیورسٹی کا انٹرنیٹ اور ویب سائٹ جتنی بھی کنیکٹیویٹی ہے سب یہیں سے ہم
डील करते हैं। बच्चे तो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आते हैं। आपके ज़्यादातर बच्चे नॉर्थ के बच्चे बहुत सारे यहाँ पे, खासकर बिहार के बहुत बच्चे यहाँ पे आते हैं, यूपी के बच्चे हैं, कश्मीर के बहुत बच्चे हैं, जो पीएचडी स्कॉलर हैं इनफैक्ट यहाँ पे कश्मीर के ही हैं, केरला के बहुत सारे बच्चे आते हैं। सबसे कम फ़ीस इस यूनिवर्सिटी की है टेक्निकल कोर्सेज़ में। बीटेक की 3,000 रुपये फ़ीस हम मतलब बच्चा पे करता है। मुझे लगता है कि आईआईटी में भी 15,000 से कम फ़ीस नहीं है। IIIT मतलब बहुत हाई फ़ी होती है, हमारे यहाँ 3,000 फ़ी बच्चा देता है, उसमें पढ़ता है। एमसीए की फ़ी कहीं भी 30,000 से कम नहीं होती है, हमारे यहाँ 500 रुपीज़ 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आता है। और इनफैक्ट हम बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते हैं। जो पीजी के बच्चे हैं उनको 1000 स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी देती है। फ़ीस उनकी साल की 500 रुपये है, 1000 पर मंथ हम इनको स्कॉलरशिप भी देते हैं, यूनिवर्सिटी देती है, सब गवर्नमेंट का पैसा है। डिस्टेंस एजुकेशन में देखिए उसके 2-3 काम होते हैं। ख़ासकर सारे मुल्क में हमारे स्टूडेंट्स फैले हुए हैं, 1,65,000 हमारे स्टूडेंट्स हैं और क़रीब 170 सेंटर्स पर वो तालीम हासिल करते हैं। तो उनके लिए ना सिर्फ हम किताबें भेजते हैं बल्कि उनके लिए काउंसलिंग का इंतज़ाम भी करवाते हैं और साथ ही साथ उनके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाते हैं। गो कि इसमें बहुत एक्टिव रोल एग्ज़ाम ब्रांच का रहता है, लेकिन जहाँ तक पेपर सेटिंग का ताल्लुक़ है, जहाँ तक जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने का ताल्लुक़ है, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन कंट्रोल ऑफ एग्ज़ाम के साथ, एग्ज़ाम ब्रांच के साथ पूरा कोऑपरेट करता है, उनको सपोर्ट करता है। आम तौर से स्टूडेंट्स डिसकंटिन्यू करते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं ड्यू टू वेरियस रीज़न, कई वजूहात की बिना पर, जिनमें ख़वातीन ज़्यादा होती हैं। घर बिठा दी गई, किसी वजह से शादी हो गई लिहाजा डिसकंटिन्यू की, तो उनको फिर ज़िंदगी में मौका नहीं मिलता। तो ये फासलाती निज़ाम तालीम, जिसको आम ज़बान में डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, यही उनकी तालीम को जारी रखने का ज़रिया बनते हैं, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी वो है जो किसी वजह से इंटर कर लिए या डिग्री कर लिए, उसके बाद जो है जॉब ज्वाइन कर लिए या कोई टेक्निकल कोर्स कर लिए, जॉब ज्वाइन कर लिए ज़रूरत के मुताबिक, तो वो उनकी एक ख्वाहिश दबी रहती है कि हम आला तालीम हासिल करें। तो डिस्टेंस एजुकेशन उनकी उन ख्वाहिशों की तकमील करता है। ये आज के ज़माने में बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इसकी फ़िलासफ़ी यही है कि डिस्टेंस एट योर डोर स्टेप। तो उस तरह से जो है यूनिवर्सिटी से उनको कनेक्ट किया जाता है अपनी तालीम जारी रखने के लिए। मुझे खुशी है कि पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से मेरा सोशल वर्क से वास्ता रहा है यहाँ मानू में, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। इस 1 साल के वक्फे में जो उर्दू के तालिब इल्म में से, क्योंकि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का ज़रिया तालीम उर्दू है और मेरे लिए भी ये नया मौका था। 1 साल के वक्फे में मैंने देखा है कि जब ज़रिया तालीम उर्दू है तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है तालिब इल्म पर, और ज़रिया तालीम कोई और अगर ज़रिया तालीम है और कोई ज़बान है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि मेरा इससे पहले तकरीबन 11 साल का वक्फ़ा ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी से था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और इन 1 साल में मैंने फ़र्क महसूस किया है बहैसियत तालिब इल्म सोशल वर्क, पेशेवराना सोशल वर्क की हैसियत से। मेरा जब अंग्रेज़ी से वास्ता था, हम लोग बात करते थे कि इलाकाई ज़बान में सोशल वर्क की तालीम तदरीस होनी चाहिए। लेकिन जब इन 1 साल में मैंने देखा है कि जब हम उस ज़बान में बात करते हैं जो बच्चों की आम ज़बान है, जो उनकी मादरी ज़बान है, तो उसका असर कुछ अलग ही देखने को मिलता है। इनकी समझ, ख़ास तौर से मैं जो मज़मून पढ़ाता हूँ, जिस पे बात करता हूँ, मेरा ताल्लुक़ हाशिए के तबक़ात से है। मैं बात करता हूँ हाशिए के तबक़ात के मसाइल की।
मैं देखता हूँ कि जब उनके इन मसलों पर बात करते हैं तो जिस साफ गोई से उनको समझ में आता है और उसके बाद वो उस पर जिस तरीके से बात करते हैं वो अपने आप में नुमाया है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ज़रिए तालीम उर्दू होने की वजह से इनकी समझ बढ़ी है। लेकिन क्योंकि ये जो कोर्स है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, पेशे वाराना सोशल वर्क है, इसमें हमें बच्चों को बाज़ार के एतबार से भी तैयार करना है। अंग्रेजी में इस एतबार से बेहतर होना है क्योंकि सोशल वर्क में एक सतह पे जब आप काम करते हैं लोगों के साथ, तो जिस ज़बान में काम करें वो बेहतर आपको मौका देती है। जब दूसरी सतह पे काम करते हैं, क्योंकि कोई भी तंजीम जब पेशे वाराना सोशल वर्कर को लेती है तो उसका तवक्को होती है कि वो फील्ड पे भी काम बेहतर करें और जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के जो प्रोजेक्ट हैं, उनसे जब उनका वास्ता हो तो वहाँ पर अंग्रेजी की भी ज़रूरत पड़ती है। तालिब इल्म को 3-4 एतबार से ख़ास इनमें सलाहियत या इनमें फ़न पैदा करने की कोशिश करते हैं। एक, जब ये लोगों के साथ इनफरादी तौर पर काम कर रहे हैं, लोगों के इनफरादी मसाइल हों, चाहे उनकी वो एक इंडिविजुअल के, चाहे उसकी वो दिमागी एतबार से कोई मसले हों या उसका कोई भी इनफरादी एतबार से किसी एक फ़र्द का मसला हो, तो एक हम उनको सलाहियत पैदा करते हैं कि इनफरादी एतबार पर से किस तरीके से काम कर सकें। दूसरा, अगर गिरोह के साथ काम करना है, HIV के लोगों के साथ करना है, ड्रग एडिक्ट्स के साथ काम करना है या किसी गिरोह के साथ करना है, तो गिरोह के साथ करने के लिए अलग किस्म का फ़न चाहिए, उसकी सलाहियत, उसका अलग ही पूरा का पूरा एक पेपर मजमून होता है, उस पर बात करते हैं। तीसरा होता है पूरे मुआशरे के साथ आपको काम करना है, मुआशरे की पूरी जो परेशानियां हैं, समाजी मसाइल हैं, अगर उसके साथ काम करना है तो उसकी आपको सलाहियत पैदा करनी है कि किसी भी तंजीम को कैसे चलाया जाता है, तंजीम के मसले मसाइल कैसे होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो हर तालिब इल्म के साथ एक टीचर बाहैसियत सुपरवाइज़र काम करता है। तो वो हफ्ते में एक दिन, जिसको हम इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इनफरादी कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उस दिन वो उस्ताद उस बच्चे से बात करते हैं कि 2 दिन उसने क्या किया। तो इस तरीके से इनफरादी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो उस्ताद हैं मुसलसल तौर पर उनकी सलाहियत में इजाफा करते रहते हैं कि वो 2 दिन जो वहाँ जाकर फील्ड वर्क कर रहे हैं उसमें कैसे इजाफा हो। इसके अलावा हर हफ्ते में 15 दिन पर, बल्कि हम इसको जो हफ्ते में काम किया है, हर तालिब इल्म को उसको अपना एक सेमिनार देना होता है, जिसको हम कहते हैं फील्ड वर्क सेमिनार। तो इस तरीके से क्लासेस, थ्योरी की क्लासेस जो उनकी तदरीस यहाँ हो रही है, फील्ड वर्क के जरिए जो मुख्तलिफ तंजीमात में वो जाते हैं, फिर इनफरादी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और हफ्ते में जो सेमिनार हो रहे हैं, सेमिनार भी अलग नुमाया तरीके से होता है। इसको हम कहते हैं पूरा का पूरा तालिब इल्म ही इसको चलाते हैं, तालिब इल्म ही अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, उन्हीं में से कोई उसकी सदारत करता है, उसी में से कोई उसकी रिपोर्ट पेश करता है। तो इस तरीके से कोशिश होती है इनमें कि न सिर्फ काम करें, काम की समझ बनाएं, उसको लिखें, आकर उसको बताएं और उसके साथ साथ उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कैसे करना है उसकी भी सलाहियत उनको दी जाती है और उस प्रेजेंटेशन की निज़ामत कैसे करनी है उसका भी मौका ये फील्ड वर्क सेमिनार देता है।